बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी। बात शुरू करते हैं। इस वक्त मीडिया में सबसे ज़्यादा जो धमाका खेज़ खबर है वो ये है कि इमरान खान ने ओके कर दिया है मुज़ाकरात के लिए, इस्टेब्लिशमेंट से भी करें और दूसरी सियासी जमातों से। सवाल यहाँ पर ये होता है, बनता है कि अगर यही करना था, कल मैसेज आता है खान साहब की तरफ से कि मैं डील नहीं करूंगा, 9 साल भी मुझे जेल में रहना पड़ा तो मैं रहूंगा, लेकिन बाहर जो लोग हैं वो इमरान खान साहब का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने ओके कर दी, तो फिर इतनी स्ट्रगल का फ़ायदा? देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी ये देखना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है और जो पीटीआई के अंदर जो हल्के बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमें बात करने से कोई इतराज़ नहीं है। और ये पहले भी मुतअद्दिद बार, आपको याद होगा 5 अगस्त जब उनको गिरफ्तार किया गया, उससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि सियासतदान बात करते हैं, मैं बात से फरार नहीं कर रहा, लेकिन किस चीज़ के ऊपर होगी, क्या नुकात होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे। अभी भी जो बात की जा रही है, दो बातें उसके अंदर। एक तो यह है जी कि बातचीत होगी, ये कानून और आइन के दायरे के अंदर होगी, नंबर 1। और नंबर 2, बातचीत से पहले TORs तय होंगे, नुकात तय होंगे कि बातचीत होनी क्या है। अब इसमें जो है कि फ्रॉम डे फर्स्ट जो है पीटीआई की लीडरशिप और इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी को अवामी मैंडेट था उसका एहतराम किया जाए और उसका ऑडिट किया जाए, सही। उन चीज़ों को देखा जाए, और उसमें ख़राबी है तो दो ऑप्शन है, या तो उस मैंडेट को बहाल किया जाए थ्रू लीगल प्रोसेस, जो आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं और आपकी जो जुडिशरी है उसके ज़रिए से, या फिर आप समझते हैं कि नहीं ये इतना बड़ा काम नहीं हो सकता तो फिर आप फ्रेश इलेक्शन में चले जाएं, ये तय करके कि जी कि हमने अवाम के मैंडेट का एहतराम करना है और कोई इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी। सही। ये बात वो मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। अब देखना ये है कि जब अब अगर कोई बैठते हैं, TORs तय होते हैं, वो क्या है। अगर तो इन्हीं पैरामीटर्स के गिर्द हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त ये ज़रूरत है कि आप एटलीस्ट एक दफ़ा ये तय कर लें कि आपने इलेक्शन को कैसे करना है, क्या करना है। और जब तक आप अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, मामला आगे नहीं चलेंगे। और यही ऑलमोस्ट वोट को इज्जत दो, यही मामला था। आपकी पीपल्स पार्टी की तहरीकें उठा के देख लें, वो भी यही कहती है। PTI भी अगर यही कह रही है तो फिर आपको गवर्नमेंट को एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने मैंडेट चोरी किया हुआ और कहनी जी हम तो 5 साल पूरे करेंगे, अच्छा आए बैठे बात करें, आप बाहर आ जाएं, केसेस खत्म हो जाते हैं, ये 5 साल चलने दे हुकूमत, आप KP में करें, यहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा करें, 10 कमेटियाँ नहीं, हम आपको 15 कमेटियाँ दे देते हैं, तो फिर तो आप कहेंगे अच्छा जी डील हुई है। सही। लेकिन अगर पैरामीटर ये हैं कि नहीं जनाब, आपने जो 8 फरवरी को या 21 फरवरी तो चलो ज़िमनी बात है, लेकिन 8 फरवरी को जो पब्लिक मैंडेट था वो बात बड़ी वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन भी अगर डाटा रिलीज़ कर रहा है तो आपको कह रहा है जी कि 82 नशिस्तें आपकी सुन्नी दाद कौंसल की हैं, 83 नून लीग की हैं, 7 इंडिपेंडेंट है। 7 इंडिपेंडेंट कौन है? वो भी तो वही है ना, 82 वाले हैं। बिल्कुल। तो अगर ये 92 का। हाँ। अगर आपको वोट जो मिल रहे हैं वो 92 वोट मिल रहे हैं, जी। अगर आपके पास 92 वोट हैं और 83 वाले को जो है कि 35 रिजर्व सीट, 32 और 5 37 रिजर्व सीट मिल रही हैं, तो आप 82 वाले को या 92 वाले को एक रिजर्व सीट भी नहीं दे रहे। जी। तो इसका मतलब तो ये है कि चीज़ तो ख़राब है सारी की सारी। तो अगर पैरामीटर्स ये होते हैं कि आपने 8 फरवरी को जो गलती हुई है रियासत से उसको ठीक करना है, वेल एंड गुड। अगर आप समझते हैं कि नहीं उसको ठीक करने से और बहुत सारे मसाइल ख़राब हो जाएंगे और हम इसको ये कर सकते हैं जी कि आप फ्रेश इलेक्शन में चले जाएं विद इन 90 डेज़ या 30 डेज़ या 60 डेज़, और उसके ऊपर अगर तमाम पार्टियाँ राज़ी हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट सोल्यूशन है कि ठीक है आप दोबारा से फ्रेश मैंडेट के लिए चले जाएं और उसके ऊपर सबको जो है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दें। तो असल चीज़ जो है वो TR होता है, जब होंगे तो पता चलेगा कि क्या ये डील हो रही है या क्या ये बेसिक प्रिंसिपल जो बुनियादी असूल है उसके तहत मामला को आगे बढ़ाया। इमरान खान ने 8 फरवरी के बाद जो पहला बयान दिया था वो ये था कि मेरा मैंडेट जो चोरी हुआ वो वापस करें, डील कर लें। ये बुनियादी नुकता था। देखिए डील इसमें क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें बड़ी अहम है। जो मेन स्टेक होल्डर्स क्या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ताकतवर हल्के ही हैं? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इस वक्त तो स्टेक जो है वो तो ये है कि वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उनको अच्छा जी आप मरकज़ की हुकूमत भी जा रही है, पंजाब की हुकूमत भी जा रही है, सिंध की हुकूमत भी जा रही है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी जा रही है उनके पास। KP में ना सिर्फ PTI है, बाकी 4 जगहों के ऊपर आपकी हुकूमत है, सेनेट भी ले गए उनका। और सेनेट स्टेक ये है कि आप जा रहे हैं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी यहाँ पे लचक दिखा सकती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन सेनेट उनका है, नेशनल असेंबली का स्पीकर रहेगा, स्पीकर सारे रहेंगे वही जब तक कि नई असेंबली नहीं आती। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब है, 5 साल के लिए आप उनको नहीं हटा सकते जब तक इम्पीचमेंट ना कर सकें आप। बिल्कुल ठीक है। तो पीपल्स पार्टी इसमें मेरा ख्याल है कि रोल अदा कर सकती है और वो ये पहल कर सकती है कि ठीक है जनाब, हम
شہباز شریف صاحب آ جائیں. اب نواز شریف اپنا نیریٹو جو ہے بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا. جی وہ پارٹی صدارت جو 3 لوگوں نے پریس کانفرنس وہ پارٹی صدارت پہ اگر آ جاتے ہیں اور کل وہ شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں جی کہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے کہ ہم حکومت سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جیسے پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے, ہم ذمہ داری نہیں لیں گے اس کی, یہی کہہ رہے ہیں پنجاب والے یہ کہہ رہے ہیں نا, وفاق والے نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, لیکن جب پنجاب والے میاں صاحب خود صدر بن جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ آپ وڈرا کریں, ریزائن کریں, پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو ٹھیک ہے ہم ووٹ دے دیں گے, نہیں بناتے تو الیکشن میں چلے جائیں, لیکن پنجاب کو کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے اپنے نیریٹو بلڈ کرنا ہے, آپ نے واپس اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ آنا ہے, آپ نے یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم ایک پولیٹیکل گڈ ول گیسچر دے رہے ہیں, ہم جمہوریت اور ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سے شاید نیریٹو چینج ہو جائے گا, کوئی بہتر ہو جائے گا, پبلک کے اندر ہماری روٹ جو ہے گراس روٹ لیول کے اوپر ہماری شاید کچھ ساکھ بحال ہو جائے گی, یہ ان کا خیال ہے. ایک آپشن یہ بھی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں پیرلل چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. اچھا, جو تیسرا جو سب سے بڑا طاقتور جو ہے کہ جو پھنسا بھی سب سے زیادہ ہوا ہے, اب اس کا مسئلہ جو ہے کہ اس کا مسئلہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو عمران خان بار بار کہتے تھے جس نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا, جنہوں نے نامزد کیے تھے نا لوگ, جی سب کے نام وہ تو یونیفارم والے ہیں نا, بالکل انہوں نے کہا جی میں ان کو معاف کر دوں گا جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا. انہوں نے فتح مکہ دوسری فتح مکہ ماڈل بھی کہہ دیا. دوسرا وہ کہتے تھے کہ جو جناب ارشد شریف کے جو مرڈر کا مسئلہ ہے وہ اس کی فیملی اس میں مدعی ہے, اس کے اوپر وہ اثر انداز نہ ہوں گے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ کیس کو کیسے پرسو کرتے ہیں, یہ انہی کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. ایک ان حلقوں کے اندر یہ بھی خطرہ ہے نا کہ انہوں نے بھی سارے کے سارے وردی والوں کو نامزد کیا ہوا ہے. جی تیسرا معاملہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تقرری, اور جو اس وقت کیبنٹ نے 26 نومبر کو وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور 29 نومبر سے ان کی جو اپوائنٹمنٹ کیا, یہ جو درمیان کا گیپ تھا اس کو ریٹین کر کے, اور وہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیژن ہی ہے نا, وہ خطرہ یہ ہے کہ اچھا جی اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو وہ ایگزیکٹو ڈیسیژن ودرا کر لیں گے تو ہم فارغ ہو جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, ان کو گارنٹی یہ چاہیے کہ میری اچھا جی ایٹ لیسٹ چلو ایکسٹینشن نہ سی تو 3 سال پورے ہو 2025 تک جو میری نومبر 29 کی تاریخ ہے اس تک مجھے کنٹینیو کرنے دینا چاہیے. اگر یہ ساری چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اوکے جی ہم دوبارہ فریش الیکشن میں چلے جاتے ہیں اور کسی کے مینڈیٹ کو نہیں چھیڑا جائے گا, تو میرا خیال ہے پھر عمران خان بھی نہیں کہے گا. میں کہہ رہا ہوں اگر میں بات کر رہا ہوں اگر جی. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی معاملہ یہ ہے کہ لوکل سطح کے اوپر کوئی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بالکل ایسے جب تک کہ اس کے اندر انٹرنیشنل گارنٹر نہیں ہوں گے. اور میری اطلاعات کے مطابق سعودی عرب اور ترکی کے درمیان بہت سی چیزیں چل رہی تھیں, ایک پیرل 2 سرکلز کے اوپر چل رہی تھیں, اور اگر وہاں سے کچھ کمٹمنٹس آ جاتی ہیں, کچھ گارنٹیز آ جاتی ہیں, تو یہ بھی پاسبل ہو جائے گا کہ آپ دوبارہ الیکشن میں جا سکتے ہیں. صحیح, دوبارہ الیکشنز کی بات آپ نے کی. اس سے پہلے آج کا ایک اہم مسئلہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی, چیئرمین پی ایس سی کی سیٹ اتنی کیوں قیمتی سمجھی جا رہی ہے شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے, اور دوسری سائڈ پہ شبلی فراز صاحب کھڑے ہیں کہ نہیں حامد رضا صاحب بنیں گے. عمران خان کی طرف سے پہلا نام آتا ہے شیر افضل مروت کا, آج دعویٰ کر رہے ہیں شبلی فراز کے نہیں حامد رضا کے نام پر. دیکھیں میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی کیا جی, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کا نام دیا تھا, بالکل دیا تھا, عمر ایوب نے خود بتایا تھا, اور اس میں اناؤنس بھی کیا گیا. لیکن شیر افضل مروت پے در پے جو بیانات دے رہے تھے سیاسی اپنی پارٹی کے بارے میں بھی, تو عمران خان نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ چلیں وہ ایک پختون بیلٹ کے اندر اور کارکنوں کو متحرک کر رہے ہیں. لیکن شیر افضل مروت نے جو سعودی عرب سے متعلق بیان دیا جو دور دور تک اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے کہا میری سرزنش کی, اور اس کے اوپر پھر دیکھیں شیر افضل مروت کا بیان اور اس کے اوپر صبح سے لے کے شام تک پریس کانفرنس بالکل ویسی چل رہی تھی جیسے آپ کو پچھلے 1-1.5 سال سے ایک ترتیب نظر آ رہی ہے. تو وہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہے کہ کسی کہنے پہ شاید جان بوجھ کے بیانات اس قسم کے دیتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں, اس تاثر کو تقویت ملی اور عمران خان اس کے اوپر بہت ناراض ہوئے. اور پی ایس سی کیونکہ بڑی اہم پوزیشن ہوتی ہے, اس لیے جو ہے کہ عمران خان نے پھر یہ جو ہے کہ اپنی اس کمیٹی کو یہ کہا کہ سیٹ کے بعد سب سے بڑا کہ پھر اس لیے کہا گیا کہ نہیں شیر افضل مروت جو ہے کہ اگر اس حد تک جا سکتے ہیں, اور اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ تو کسی لیول کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں تھی, یہ تو پورا کا پورا پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنے کا. اچھا, اب اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے جو میں نے پہلے کہا نا کہ سعودی عرب اور ترکی جو ہے کہ اس میں گارنٹر ہو سکتے ہیں. صحیح, اب یہ جو بات آئی ہے اور جس کو اچھالا گیا ہے, اور یہ عمران خان ورسز سعودی عرب کیا گیا نا, عمران خان ورسز محمد بن سلمان کیا گیا, اور اس وقت میں جب دورے پر تھے ہم جناب, تو اس لیے جو ہے کہ عمران خان نے پھر ان کی سرزنش بھی کی اور نام بھی وڈرا کیا, اور کہا کہ آپ بہتر ہے پھر سنی اتحاد کونسل جنہوں نے اپنی پارٹی دی, اپنا نشان دیا, سپورٹ کیا, سب کچھ کیا, تو ان کو بنا دیتے ہیں.
اور اپوزیشن کے پاس بھی رہے گی اور پھر باقی معاملات آگے چلیں گے. تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر یہ جو سعودی فیکٹر تھا خاص طور پہ یہ اس نے بڑا اس میں ان کو ڈیمیج کیا ہے. آج کے پی ہاؤس میں ایک بیٹھک ہوتی ہے, اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان نے گرین سگنل کن کن کو دے دیا. جناب فواد چودھری صاحب واپس آ رہے ہیں, علی زادی واپس آ رہے ہیں, عمران اسماعیل صداقت عباسی واپس آ رہے ہیں. لیکن جو خبر ہمارے ادارے میں رپورٹ ہوتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر جو ان سے نالا ہیں. یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر تھی کہ کے پی ورسز پنجاب, جو شعیب شاہین کی سٹیٹمنٹ بھی آئی. پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جہاں پر ہم اتنے یعنی کہ اس کو متاثر ہوئے کہ ملک کا سب سے بڑا ایشو جو سیکٹیرین ہوتا ہے وہ شیعہ سنی کا ہے. یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں عمران خان نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. وہاں پر اب لسانیت کو ہوا دینا, شعیب شاہین کا بیان جو ہے یا پارٹی کے اندر, یہ کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے؟ میرا خیال دیکھیں یہ جو سارے لوگ ہیں نا یہ پولیٹیکلی امیچور لوگ ہیں جی, جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ساری کی ساری آپ دیکھ لیں, شاہ محمود قریشی, عمران خان اور پرویز الہی یہ جیل میں ہیں. اچھا پھر ان کے ساتھ باقی جو لوگ تھے پنجاب کے اندر, کیونکہ جو ریاستی جبر اور طاقت کا استعمال جس انداز میں کیا گیا ہے وہ لوگ انہی کو اندازہ ہے جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں. بالکل ایسے کہ کیا کچھ ہوا ہے. اور پھر آپ کی خواتین کے ساتھ, گھریلو خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ابھی تک ہو رہا ہے. اس وجہ سے میاں اسلم اقبال یا یہ باقی سارے لوگ جو انڈر گراؤنڈ ہیں, ایک خیال یہ ہے کہ اگر یاسمین راشد یا عمر سرفراز چیمہ یا صنم جاوید یا عالیہ حمزہ اس قسم کی خواتین جو ہیں کہ اگر اتنی طویل جیل کاٹ سکتی ہیں تو ان کو بھی آ جانا چاہیے, اپنے آپ کو گرفتاری پیش کر دینی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر وہ گرفتاری پیش کرتے ہیں, جیسے میاں والی سے وہ جو نیازی صاحب تھے جنہوں نے, مجھے کیا نام تھا ان کا, امجد نیازی نے کیا, جی امجد نیازی ٹھیک ہے, صاحب انہوں نے تھانے میں جا کے سرنڈر کیا اور اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں چلتا تھا کدھر گئے اور پھر اسپتال میں وہ نظر آئے. تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا جو ہے نا, دیکھو ہمیشہ جو پارٹی جتنی بڑی اور جتنی پاپولر ہوتی ہے اس کے اندر اتنے ہی زیادہ مسائل ہوتے ہیں. بالکل یہ آپ کو پیس پارٹی میں بھی نظر آیا تھا جب ایک زمانے میں تھی, پھر آپ کو یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی نظر ہی آیا. اب کیونکہ یہ پارٹی سب سے زیادہ مقبول ہے اور تمام پارٹیاں جتنی بھی پاکستان میں آج تک سیاست ہوئی ہے ان میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پاپولر جماعت یہ ہے, تو اس لیے آپ کو اس میں زیادہ اس قسم کے مسائل بھی نظر آئیں گے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اچھا جی میں اگر کسی اچھے عہدے پہ لے لوں, سیاست میں آئے ہیں تو وہ صدقہ جاریت ہے نہیں پاکستان میں سیاست, یہ بھی ایک بزنس بنا ہوا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم پوزیشن لے لیں یا ہم فرنٹ فٹ پہ آئیں. اب کیونکہ مین لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں پہ ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے, سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ یا تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے کہ اس کو ایک ایکسپوئر ملا ہوا ہے, تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ اچھا جی وہ سارے آ جائیں گے. تو پھر ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بڑے نکھر کے سامنے آئے ہیں وہ اپنی جگہ رکھیں گے فرسٹ ایئر کے اندر, لیکن کچھ جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے جو سیاست کے اندر, تو وہ فیکٹر بھی کام کر رہا ہے یہاں پہ. صحیح, بہت شکریہ خالد جمیل صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.